بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں اور آپ سے جلتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کو ہمیشہ ناکام ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جو آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اچھی خوشبو بینائی کی کمی دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ خوشبو دماغی قوت کو بھی بڑھاتی ہے۔ ناظرین، رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان کو فقراء کے لیے وسیع کریں۔ عمر میں برکت کے لیے والدین کی خدمت کریں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ خوش رہنے سے آپ کو کسی بھی بیماری سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد ملے گی۔ الائچی سانسوں کو خوشبودار اور آواز کو صاف بنا دیتی ہے۔ اس کا استعمال کھانوں میں لازمی کریں۔ ادرک کا قہوہ استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ بات کرتے وقت سر جھکائے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے اسکن کی تازگی اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جسم کی چربی تیزی کے ساتھ پگھلانے کے لیے پانی میں شہد اور لیمو ڈال کر نہار منہ روزانہ پئیں۔ 5 چیزیں آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کی دشمن ہیں۔ زیادہ باتیں کرنا، نیک لوگوں سے دوری اختیار کرنا، کھانا زیادہ کھانا، صبح دیر تک سونا، حد سے زیادہ تنہائی اختیار کرنا۔ ناظرین، اجوا کھجور کھانے سے دل کو 40 دن تک فائدہ پہنچتا ہے۔ کھانے کے بعد مسواک کیا کرو، اس سے معدے کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ ناظرین، کھانے کے فوری بعد سونے سے دماغ کی مثبت صلاحیتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ناشتے کے بغیر کام کرنے والی عورت اندرونی طور پر کمزوری کا نظر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رات کے وقت کچا پیاز کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ کمزور بالوں کو مضبوط کرنا ہے تو پیاز کا پانی لگانے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، جو لوگ کھانے کے بعد چہل قدمی نہیں کرتے وہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، زیادہ دیر تک جاگتے رہنے سے آپ کے چہرے کی خوبصورتی قدرتی طور پر ختم ہو جاتی ہے اور جھریاں آنے لگتی ہیں۔ مونگ پھلی کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ پیٹ خراب ہو جائے گا۔ 6 چیزیں جو جنت کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو سچ بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ نمبر 3، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ 5، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ ناظرین، جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہو وہ چینی کی جگہ گڑ استعمال کریں۔ لیموں پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا ہوا گلا صاف ہو جاتا ہے۔ 1 کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ 1 مہینے میں کم ہو جاتا ہے۔ بواسیر والے مریض کو نہار منہ سبز پیاز کے پتے کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے بالوں میں خشکی ہو تو بالوں میں ٹماٹر کا رس لگائیں، اس سے خشکی ختم ہو جائے گی۔ صبح کے وقت 1 کھجور کھانے سے زندگی بھر آپ کے دل کے وال کمزور نہیں ہوں گے۔ ناظرین، غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد غسل کرنے سے گریز کریں ورنہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے اگر رنگ کالا پڑ جائے تو کیلے کا چھلکا لے کر چہرے پر ملیں۔ جب چہرہ خشک ہو جائے تو نیم گرم پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ ناظرین، صبح نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 60 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ تلی ہوئی غذائیں زیادہ کھانے سے معدے میں کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کھجور کا استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور ازدواجی زندگی کی رونق بحال کرتا ہے۔ ناظرین،
کھانا خوشبودار بنانے کے لیے اس میں صرف 2 چٹکی سونف شامل کر دیں۔ ایک سنگترا روزانہ کھانے والے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور ہر وقت تھکن محسوس ہوتی ہے۔ ایسے میں انار، گاجر اور کھجور کا استعمال زیادہ کریں۔ ناظرین، لہسن کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ نظر تیز کرنی ہے تو صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو۔ نظر تیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے دماغ بھی فریش ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دماغی محنت کرنے والے انسان کو بادام کا استعمال کرنا چاہیے اور بادام کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو بھنے چنوں کے ساتھ گڑ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا بند ہو جائے گا اور مثانے کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، رات کو خالی پیٹ سونے سے جسمانی طاقت میں کمی آتی ہے۔ اخلاق اچھے رکھو جو آخرت تک ساتھ جائیں گے۔ شکل کا کیا، وہ تو قبر میں کیڑے کھا جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور دانہ الگ الگ ہو تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی اور 1 لیمو ڈالنا چاہیے۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار منہ ابلے ہوئے آلو کھائیں، چند دن میں موٹے ہو جائیں گے۔ ناظرین، دانت میں درد ہے تو ٹھنڈی چیزیں مثلاً آئس کریم وغیرہ ہرگز نہ کھائیں۔ ناظرین، اگر پیٹ میں کیڑوں کا مسئلہ ہے تو جامن نہار منہ کھائیں۔ ناظرین، اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر زیادہ کھلانا چاہیے اور دودھ بھی خوب پلانا چاہیے۔ ناظرین، اگر گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو اس پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھ دیں، فوری آرام ملے گا۔ اگر چہرے پر دانے نکل آئیں تو نہار منہ کڑوے کریلے کا رس پینے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، گھٹنوں اور جوڑوں میں درد کی شکایت ہو تو اسے چھٹکارا پانے کے لیے نیم گرم پانی کا غسل اس کا بہترین حل ہے۔ پانی ابال کر ٹھنڈا کر کے نہار منہ پینے سے زندگی بھر کبھی گردے خراب نہیں ہوں گے۔ ناظرین، رات کو چائے کا استعمال بد ہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے موٹاپا آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے بیکنگ سوڈا اور لیمو کا رس مکس کر کے مسل دو، ضدی داغ کپڑے سے اتر جائیں گے۔ ناظرین گرامی، شہد ہاضمے کو بہتر بنانے، انفیکشن سے لڑنے اور معدے کے مسائل کے علاج میں معاون ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ شہد کا استعمال چربی کم کرنے اور نظام ہاضمہ کو فعال رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ شہد میں موجود اینٹی کینسر اور اینٹی ٹیومر اجزاء کینسر کی افزائش کو روکنے یا سست کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ شہد دماغی صحت بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ چہرے پر ماسک کی شکل میں لگانے سے جلد کو نمی اور نکھار لاتا ہے، جبکہ محاسوں کے علاج میں بھی معاون ہے۔ شہد اپنی کاربوہائیڈریٹ خصوصیات کے باعث فوری توانائی فراہم کرتا ہے اور جسمانی برداشت میں اضافہ کرتا ہے۔ شہد قوت مدافعت بڑھانے اور سوزش کم کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق شہد خون میں کولیسٹرول کو متوازن رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ خراب کولیسٹرول LDL کو کم کرنے اور اچھے کولیسٹرول HDL کو بڑھاتا ہے۔ ناظرین، کچھ تحقیقات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہد ذیابیطس کے مریضوں کے لیے محدود مقدار میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کل کی نسل میں ایک سب سے بڑا مسئلہ موٹاپا ہے، جس سے تقریباً ہر دوسرا شخص پریشان ہے۔ موٹاپے کی بڑی وجہ باہر کی غذائیں، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور تلی ہوئی غذائیں۔ اول تو یہ غذائیں کھانی نہیں چاہیے، اور اگر آپ نے کھا بھی لی ہیں
تو اس کے بعد احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ چکنائی والا کھانا کھانے کے بعد اسبگول کیسے استعمال کریں؟ اگر آپ نے کسی دن کوئی مرغن غذا کھا لی ہے تو اب اس کے آدھے گھنٹے بعد اسبگول کو بھگوئے بغیر 1 چمچ مقدار کے برابر منہ میں رکھیں اور اوپر سے آہستہ آہستہ کر کے 2 گلاس پانی پی لیں۔ اس عمل سے آپ کا معدہ فاسٹ فوڈ میں موجود اضافی کیلوریز اور کولیسٹرول کو ہضم کرنے کی بجائے اسے باہر خارج کر دے گا، جس کے نتیجے میں وزن میں کمی کے خواہش مند افراد موٹاپے سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے اور کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ ناظرین، کھانا آہستہ آہستہ چبانے سے صرف اس کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے بلکہ ہاضمے کے انزائم بھی فعال ہوتے ہیں۔ یہ کھانے کے صحیح ہضم ہونے میں مدد کرتا ہے اور پیٹ کے مسائل جیسے گیس اور بد ہضمی سے بچاتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق کھانا کھاتے وقت پانی پینا فائدہ مند ہے، لیکن کھانے کے فوراً بعد پانی پینا ہاضمے کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ نظام ہاضمہ کو صحت مند رکھنے کے لیے کھانا کھانے کے 40 سے 45 منٹ بعد پانی پینا چاہیے۔ کھانے سے پہلے پانی پینا میٹابولزم کو 30% تک بڑھاتا ہے۔ کھانے سے پہلے پانی پینا بھوک کو کنٹرول کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی آپ کے معدے کو بھرتا ہے، کھانے کے لیے کم جگہ چھوڑتا ہے۔ یہ وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے فوراً بعد بہت زیادہ پانی پینا معدے میں تیزابیت اور ہاضمے کے خامیوں کو کمزور کر کے ہاضمہ کی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ ہاضمے کے عمل میں خلل سے بچنے کے لیے کھانے کے فوراً بعد زیادہ پانی نہ پیئے۔ ناظرین، حال ہی میں کی گئی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیند کی کمی نوجوانوں میں خود اذیتی کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جن نوجوانوں کی نیند پوری نہیں ہوتی وہ غصے، مایوسی اور ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ نیند کی کمی دماغ کے ان حصوں کو متاثر کرتی ہے جو فیصلہ سازی، جذباتی کنٹرول اور خطرات کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مسلسل نیند کی کمی سے نوجوان چڑچڑاپن، ڈپریشن اور مایوسی میں مبتلا ہو سکتے ہیں جو آگے چل کر خود اذیتی یا خودکشی کے خیالات تک لے جا سکتی ہے۔ محققین نے خاص طور پر زور دیا ہے کہ موبائل، لیپ ٹاپ یا گیمز کا دیر تک استعمال نوجوانوں کی نیند کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ 13 سے 18 سال کی عمر کے نوجوانوں کو دن رات میں کم از کم 8 سے 10 گھنٹے نیند لازمی لینی چاہیے، جبکہ چھوٹے بچوں کو روزانہ 9 سے 12 گھنٹے نیند کی ضرورت ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ خود پر سوچنا ڈپریشن اور بے چینی کا سبب بن سکتا ہے؟ ماہرین کے مطابق جب کوئی انسان اپنی ذات، اپنی پریشانیوں یا اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے تو اس کا دماغ کا ایک حصہ متحرک ہو جاتا ہے، جس سے ڈپریشن ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، کھجور کے بیج کھجور کے مقابلے میں دگنا فائدہ مند ہیں۔ کھجور کے پھل کی طرح اس کے بیجوں کو بھی غذائیت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ کھجور کے ساتھ ساتھ کھجور کے بیج بھی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ کھجور کے بیج کھانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس میں موجود فائبر کی وجہ سے یہ پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرا رکھتا ہے اور بھوک کو کم کرتا ہے۔ کھجور کے بیج رگوں میں جمع کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں۔ اس سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ یہ ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، ارتھمیا وغیرہ کو روکتا ہے۔ کھجوریں کیلشیم اور فاسفورس کا ایک اچھا ذریعہ ہیں۔ کھجوریں ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہیں۔
یہ گردوں کے لیے بھی اچھی ہیں کیونکہ یہ جسم سے زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتی ہیں۔ ناظرین، کھجور کے بیجوں کا استعمال کیسے کریں؟ کھجور کے کچھ بیج جمع کریں اور انہیں اچھی طرح صاف کریں، پھر انہیں دھوپ میں خشک کریں اور درمیانی آنچ پر پین میں بھونیں۔ جب وہ کرکرے ہو جائیں تو نکال کر گرائنڈر میں پیس لیں۔ یہ پاؤڈر روزانہ 1 چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، ورنہ اس پاؤڈر کو پانی یا شہد میں ملا کر دن میں 1 بار کھا سکتے ہیں۔ بدشگونی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برا شگون لینا شرک ہے، اور ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنی یادداشت بالکل کھو چکے تھے۔ وہ سارا دن منہ میں الائچی رکھ کر اپنے کام کاج کرتے رہتے تھے۔ اب عالم یہ ہے کہ انہیں بچپن کی بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ رہی، اور وہ خود کہتے ہیں، الائچی نے مجھے نئی زندگی دی، نئی صحت دی، نئی تندرستی دی، اور میں الائچی استعمال کر کے ایک نہایت کامل اور صحت مند زندگی گزار رہا۔ جو شخص الائچی استعمال کرے گا اس کی نسلوں میں بیٹے زیادہ ہوں گے، اور اس کو معدہ اور بواسیر کی بیماری سے ہمیشہ حفاظت رہے گی۔ الائچی منہ کے کینسر کا علاج ہے، ناک اور زبان کے کینسر کا علاج ہے۔ الائچی دماغ کو روشن، نظر کو تیز، یادداشت کو مضبوط کرتی ہے، اور الائچی استعمال کرنے والا فرد کبھی ڈھلتا اور بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر ہم ہر وقت دوسروں کو یہ جتانے میں لگے رہیں کہ ہم کامیاب ہیں یا ہم نے کچھ بڑا کر دکھایا ہے، تو دل کا سکون اور اصل ترقی رک جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے شور مچانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خاموش محنت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے زمین میں بیج کو وقت دیا جائے تو وہ جڑ پکڑتا ہے، ویسے ہی انسان کی کوشش بھی وقت اور لگن مانگتی ہے۔ یاد رکھیے، سچی ترقی اس وقت آتی ہے جب ہم صرف اپنے کام پر دھیان دیں اور دوسروں کی واہ واہ کے محتاج نہ ہوں۔ ناظرین، باغ ہمیشہ اس وقت سرسبز ہوتا ہے جب اس کی دیکھ بھال خاموشی سے لگاتار کی جائے، نہ کہ ہر پھول توڑ کر دکھایا جائے۔ زندگی بھی اسی اصول پر چلتی ہے۔ صبر اور خاموشی سے محنت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیے، خوشبو خود بخود پھیلتی ہے۔ یہ دنیا ناشکری سے بھری ہوئی ہے۔ جنہیں تم نے سنبھالا وہ تمہیں توڑ ڈالیں گے، جن کے چراغ جلائے وہی تمہاری شمع بجھا دیں گے۔ بس یاد رکھو، اندھا جب پہلی بار دیکھنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اپنی لاٹھی پھینک دیتا ہے۔ ناظرین، تمہیں دیر سے ملے گا مگر کمال کا ملے گا۔ یہ دیر صرف وقت کا کھیل نہیں، رب کی حکمت ہے۔ جب تمہیں صبر کے دائرے میں رکھ کر روکا جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے لیے عام نہیں، خاص تیار ہو رہا ہے۔ جو چیز جلدی مل جاتی ہے وہ اکثر عارضی ہوتی ہے، مگر جو دیر سے ملتی ہے وہ زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ دیر تمہاری آزمائش ہے، مگر انعام تمہاری برداشت سے کہیں بڑا ہوگا۔ اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جب وہ دیتا ہے تو سب دیکھتے ہیں۔ ناظرین، مگر صرف تم جانتے ہو کہ اس کے پیچھے کتنے آنسو، دعائیں اور تنہائیاں تھیں۔ اس لیے مایوس مت ہونا، کیونکہ تمہارا کمال آ رہا ہے۔ بس تھوڑا صبر اور کریں۔ جزاک اللہ۔